بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون جو ہے اس کا عنوان ہے بسنت اور پتنگ بازی ایک غیر شرعی عمل۔ یہ مضمون ہے، بیان اور تقریر نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو تھوڑا دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی گہرائی اور گہرائی والی بات ہے۔ بہت سی برائیوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں چھوٹی موٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، چلے گا، جبکہ وہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی چیز ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، سورہ جاثیہ آیت نمبر 18۔ ترجمہ: پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر لگا دیا، سو آپ اس پر جمے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑیں، نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑیں۔ اگلی آیت، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، سورہ رعد آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ بچانے والا۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا بے شک انہی میں سے ہے، وہ بے شک انہی میں سے ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگلی آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ جن کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرنے والوں سے محبت ہرگز نہیں کریں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے تو ایمان والا اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اگلی آیت، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ اور جو لوگ زور یعنی باطل اور جھوٹے کام میں شریک نہیں ہوتے، اہل ایمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو باطل اور جھوٹے کام میں شریک نہیں ہوتے اور لغو و کھیل کی باتوں پر گزر ہو تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں لگتے نہیں، مبتلا نہیں ہوتے۔ آگے ایک حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4031۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموہم، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، صحیح البخاری حدیث نمبر 7320۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طور و طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک بالشت دوسری کے برابر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم اس میں بھی ان کے پیچھے لگو گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں؟ ایک اور حدیث ہے، كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1477۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخیلۃ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3605۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو صدقہ و خیرات کرو اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف و تکبر یعنی فضول خرچی اور گھمنڈ کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ حدیث اور آیات ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یاد کریں۔ آگے مضمون ہے، اب ذرا آپ دھیان سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو ہر سمت قدرت کے حسین نظاروں کا تا حد نگاہ ایک دل فریب منظر ہوتا ہے۔ پودے نرم نازک کونپلوں اور خوش رنگ پھولوں سے مزین ہونے لگتے ہیں، ویرانوں میں بھی سبزہ لہلہانے لگتا ہے، پوری زمین قدرت کے عطا کردہ حسن سے بھر جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص جنگلوں یا دیہاتوں کا رخ کر لے تو فضا میں بھینی بھینی خوشبو انسان کی روح کو تازگی اور ذہن کو بالیدگی عطا کرتی ہے۔ قدم قدم پر رنگ برنگے بکھرے ہوئے نظارے ذات حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور ربوبیت کا زبان حال سے اعلان کرتے ہیں۔ عقل و فطرت اگر سلیم ہو، ضمیر و وجدان شیطانی آلائشوں سے آلودہ نہ ہو گئے ہوں تو یہ نشانیاں رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرنے والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ان مظاہر قدرت کے مطالعہ و مشاہدہ سے ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور سلیم الفطرت انسان اپنی شان عبدیت کے اظہار کے بے کل و بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان ان اعلیٰ صفات سے تہی دامن ہو، خالی ہو، ان اعلیٰ صفات سے تہی دامن ہو کر گمراہی کی تاریکیوں اور بھول بھلیوں میں گم کر درا ہو جائے اور گناہوں کی پرخطر وادیوں کا مسافر بن جائے، اس کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے اور نہ نشان منزل۔ وہ خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کے بھٹکانے کا بھی سبب بنتا ہے۔ تب اسے اپنے دینی عقائد، نعوذ باللہ، دینی عقائد بوسیدہ فرسودہ، اپنے نبی کی عطا کردہ شریعت و تہذیب معاذ اللہ دقیانوسی اور وعظ و نصیحت کی ہر آواز اس کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے۔ سمجھائیں تو ان کو برا لگتا ہے۔ بسنت اور بہار، انسان نے اپنی تفریح طبع کے لیے مختلف کھیل ایجاد کیے اور اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مختلف دن مقرر کیے۔ ہر قوم میں ایسے تہوار موجود ہیں۔ اللہ عز و جل نے بھی مسلمانوں کو 2 موقع ایسے دیے ہیں جس میں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔
جن میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں موسم بہار کے شروع میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو بسنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرہنگ آصفیہ میں بسنت کے لفظ کے تحت لکھا ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ موسم بہار ہندی 6 رتوں میں پہلی رت کا نام، وہ گیت جو بسنت میلہ میں گاتے ہیں۔ بسنت پنچمی ہندوؤں کے تہوار کا نام، بسنتی پوش، زرا پوش بسنتی، زر پیلا، بسنت کے میلے میں جانے والے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈکشنری میں لکھا ہے بسنت کے معنی۔ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زور سے بولو نا، مسلمانوں کا اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بولو، کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالصتاً ایک ہندوانہ تہوار ہے۔ زرد رنگ ہندوؤں کا خاص شعار ہے اور ان کے یہاں بسنت کے موقع پر خاص رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ معروف سیاح ابو ریحان البیرونی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، اس مہینے میں استواء ربیعی ہوتا ہے جس کا نام بسنت ہے۔ ہندو لوگ حساب سے اس وقت کا پتہ لگا کر اس دن عید کرتے ہیں اور برہمنوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور نیا غلہ تبرکاً پانی میں ڈالتے ہیں۔ کتاب الہند البیرونی۔ بسنت پنچمی در حقیقت ایک ہندو تہوار ہے جو کہ ہندو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جب کھیت میں چاروں طرف پیلے پھول لہرانے لگتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ تہوار کا وقت آ لیا ہے۔ موسم بہار کا تہوار صحیح معنوں میں ہندو اپنی دیوی سرسوتی کی تعظیم میں مناتے ہیں۔ موسم بہار کا تہوار صحیح معنوں میں ہندو اپنی دیوی سرسوتی کی تعظیم میں مناتے ہیں۔ جب بیر پک کر پیلے ہو جاتے ہیں، ڈھاک اور اشکوکا اپنے عروج پر ہوتے ہیں، پھر خاص طور پر طالب ان کے علم کی دیوی سرسوتی کو اور دوسری دیویوں یعنی ذہن کی دیوی، آزادی کی دیوی اور تمام دیوتاؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے بسنت۔ بسنت مذہبی تہوار کیسے بنا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ نے بسنت کو تاریخ میں پہلی بار ثقافتی سے مذہبی تہوار میں تبدیل کر دیا۔ اورنگزیب کے دور میں حقیقت رائے نام کے ایک لڑکے نے، حقیقت رائے اس کا نام تھا، اورنگزیب کا دور تھا، اس لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ایک رقیق حملہ کیا، بیہودہ حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اسے مغلظات بکتے ہوئے پکڑ لیا ہمارے نبی کے خلاف، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بکواس کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے مغلظات بکتے ہوئے پکڑ لیا، ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے جرم ثابت ہونے پر حقیقت رائے کو سزائے موت سنا دی۔ حقیقت رائے پھانسی کی سزا پا کر ہندوؤں کا مذہبی ہیرو بن گیا۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی، ہندوؤں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے، حقیقت رائے کی لاش اٹھائی اور گاتے بجاتے اسے شمشان گھاٹ تک لے گئے۔ مسلمانوں نے اسے توہین آمیز قرار دیا، لیکن ہندوؤں نے پیلے کپڑے اور رقص و سرود کو بسنت کہہ کر جان بچائی۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم جس نے گستاخی کی ہے اس کا اکرام کر کے تم بھی گستاخی کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بسنت منا رہے ہیں۔ اگلے سال ہندوؤں نے حقیقت رائے کی برسی منائی اور اس برسی پر پیلے کپڑے پہن کر اور ناچ گا کر حقیقت رائے سے اپنی وابستگی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ بسنت کے تہوار پہلی پتنگ بھی حقیقت رائے کی سمادھی پر ہی اڑائی گئی۔ پتنگ بازی کی تاریخ۔ جہاں تک پتنگ بازی کا تعلق ہے، ہندوستان میں پتنگ بازی کا فن صدیوں سے موجود تھا۔
پتنگ کی ایجاد کا سہرا دو قوم لیتی ہیں، چینی اور مصری۔ چینیوں کو دعویٰ ہے کہ پہلی پتنگ 400 سال قبل مسیح چین میں بنائی اور اڑائی گئی۔ اس کے بعد چین کے اشرافیہ نے اپنے اکثر تہواروں اور تقریبات میں پتنگیں اڑائی تھیں۔ شاہی خاندان پتنگ سازوں کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس دور میں پتنگ سازی کے ماہرین کو دربار میں عہدہ دیا جاتا تھا۔ چینیوں کے برعکس مصریوں کا دعویٰ ہے کہ پتنگ سازی فراعین کے دور میں موجود تھی۔ جو مصر کے جو فرعون ہوا کرتے تھے نا، فرعون کی جمع فراعین، کہ فرعونوں کے دور میں بھی موجود تھا یہ رواج۔ اس دن میں وہ اہراموں سے برآمد ہونے والی تصاویر اور بت بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ اہرام مصر ہے نا، وہ عجیب قسم کی چکونی عمارت، ان تصاویر میں فرعون کو پتنگ اڑاتے دکھایا گیا ہے۔ ان تصاویر میں فرعون کو پتنگیں اڑاتے دکھایا گیا ہے۔ مصریوں کو کہنا ہے کہ یہ فن مصری جہاز رانوں یا تاجروں کے ذریعے چین پہنچا۔ چینی بادشاہوں نے اسے شرف قبولیت بخشا اور یوں پتنگیں چین میں رائج ہو گئیں۔ پتہ چلا کہ پتنگ کا تعلق یہ ڈور کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ فرعون تک پہنچ رہی ہے۔ مصر میں چونکہ پتنگ بازی صرف شاہی خاندان تک محدود تھی، لہٰذا اسے شاہی کھیل سمجھا جاتا تھا اور عام آدمی کو یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ وہاں یہ کھیل کھل کر سامنے نہ آ سکا، جبکہ چین میں بادشاہوں نے اسے عام کر دیا۔ یوں پتنگ چینیوں کی ایجاد محسوس ہونے لگی۔ اگر ہم مصریوں کے دلائل تسلیم کر لیں تو پھر پتنگ بازی کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پتنگ چین سے ہو کر بر صغیر اور پھر یورپ پہنچی۔ بر صغیر میں پتنگ بازی، پتنگ سازی اور پتنگ کو بطور صنعت قائم کرنے کا اعزاز بدھ مذہب کے پیرووں کو حاصل ہے۔ ایک ڈور تو اس کی جڑی فرعون سے، دوسری چینیوں سے اور تیسری بدھسٹوں سے۔ اور بدھ بخشو پہلی پتنگ ہندوستان لے کر آئے۔ ہندوستان کے باسیوں کے لیے ایک بالکل نئی اور حیران کن چیز تھی، اس لیے یہ بڑی تیزی سے سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ ہندو راجوں اور مہاراجوں نے اس کی پذیرائی کی، حوصلہ افزائی کی، اپنی نگرانی میں پتنگیں تیار کرائیں، پتنگیں اڑانے کے لیے ٹیمیں بنائیں اور پھر عوام کو یہ میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ پتنگ بازی موسمی کھیل۔ شروع میں پتنگیں ہر موسم میں اڑائی جاتی تھیں، لیکن پھر تجربے سے معلوم ہوا یہ بھی ایک موسمی کھیل ہے۔ یہ کھیل موسم سرما میں ہوا کی کمی، برسات میں ہوا میں موجود نمی اور موسم گرما تیز دھوپ اور آندھی کے باعث نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس لیے اس کے مناسب ترین موسم بہار ہے۔ اس موسم میں کیونکہ ہوا میں نہ تو حد سے زیادہ نمی ہوتی ہے اور نہ ہی تیزی، یہ کھیل کھیلنے والے بھی موسم کی شدت سے بڑی حد تک محفوظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ پتنگ بازی بھی موسم بہار میں شروع ہو گئی۔ اب بہار میں کھیل ہونے لگے، ایک بسنت اور دوسرے پتنگ بازی۔ گویا یہ دونوں کھیل بہار میں کھیلے جاتے تھے، لیکن ایک طویل عرصے تک الگ الگ رہے۔ پھر حقیقت رائے کا معاملہ ہوا اور تاریخ میں پہلی بار بسنت اور پتنگ ایک ہی شخص کی سمادھی پر منائی گئی، اور شخص بھی وہ جس نے گستاخ رسول میں موت کی سزا پائی تھی۔ یہ حوالہ ہے بسنت کیا ہے کتاب، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، صفحہ نمبر 53۔ اب یہاں تک تو ہو گئی بات اس کی تاریخ کی، صنعت کاری کی۔ اب آگے سنیے آپ پتنگ بازی کے نقصانات کیا ہیں، یہ اصل سنانا چاہ رہا ہوں، یہاں سے سننے کی چیز ہے۔ پتنگ بازی کے نقصانات۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں پتنگ بازی کی جو خرابیاں درج کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اب پتنگ بازی کی نسبت بھی سن لیجئے۔
جس قدر خرابیاں کبوتر بازی میں ہیں قریب قریب اس میں بھی موجود ہیں۔ کبوتر باز دین دنیا سب سے غافل ہوتا ہے۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا۔ کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا، اس سے زیادہ پتنگ کے پیچھے دوڑتے ہیں، لہذا یہ بھی شیطان ہے۔ دوسرے، پتنگ کو لوٹ لینا، جس کی ممانعت حدیث شریف میں صراحتاً وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں لوٹتا کوئی شخص ایسا لوٹنا جس کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں اور پھر وہ مومن رہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لوٹنے والا لوٹتے وقت مومن نہیں رہتا۔ لوٹنے والا لوٹتے وقت چاہے کچھ بھی لوٹے، مال لوٹے، دولت لوٹے، پیسہ لوٹے، یعنی یہ خصلت لوٹنا ایمان کے خلاف ہے۔ اس حدیث کے تعویلی معنی خواہ کچھ ہوں، لیکن ظاہراً تو اس شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج از ایمان قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ ایمان سے خارج قرار دے دیا لوٹنے والے کو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ لوٹنے میں تو مالک کی اجازت ہوتی ہے اس لیے اس کو لوٹنا جائز ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مالک کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی، چونکہ عام رواج بن گیا ہے اس لیے مالک مجبوراً خاموش رہتا ہے، حالانکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر اس کا بس چلے تو خود دوڑے اور کسی کو بھی پتنگ نہ لینے دے۔ ڈور کو لوٹنا، اس میں ایک اعتبار سے پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت ہے، کیونکہ پتنگ تو ایک ہی ہاتھ میں لگتی ہے اور وہی گنہگار ہوتا ہے، جبکہ ڈور تو 20 آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے اور سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، اور اس کا سبب وہی پتنگ باز ہے، اور تمام آدمیوں کے گنہگار ہونے کا باعث وہی پتنگ اڑانے والا ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق ان سب کے برابر اس کے اڑانے والوں کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ حرام مال لوٹنا جائز ہے، حلال مال بھی نہیں لوٹ سکتے اور حرام بھی نہیں لوٹ سکتے۔ اب جو آدمی پتنگ اڑا رہا ہے وہ تو اڑا ہی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن اب جو پتنگ لوٹ رہے ہیں، ڈور لوٹ رہے ہیں، وہ سب اس لیے لوٹ رہے ہیں کہ وہ اڑا رہا ہے، تو ان کو بھی گناہ ہوگا، ان سب کے برابر اس کو بھی ہوگا۔ ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے کہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں۔ اللہ اللہ، اسلام یہ سنا رہا ہے، اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، اور پتنگ اڑانے والا کیا سوچتا ہے؟ کاٹ دوں۔ ہر شخص کی یہی نیت ہوتی ہے کہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، تو مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام کام ہے۔ ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے کہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، تو مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام کام ہے۔ حالانکہ مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام اور اس حرام فعل کی نیت سے دونوں، یعنی کاٹنے والا کٹوانے والا، دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ نماز سے غافل ہو جانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی علت بتلایا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں، یہ سب نقصانات ہیں اس میں۔ اکثر کوٹھیوں کی چھتوں پر پتنگ اڑانے سے آس پاس والوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ چھت پر چڑھ رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات پتنگ چڑھاتے ہوئے پیچھے کو ہٹتے جاتے ہیں اور کوٹھے سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ ہر سال ایسے واقعات آتے ہیں، اخبار میں پڑھیے آپ۔ پتنگ بازی کے دوران چھت سے گر کر مرنے یا ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں۔ اس طرح پتنگ یا ڈور لوٹنے کے دوران ٹریفک کے حادثات بھی اب بکثرت ہونے لگے ہیں۔ کئی سال پہلے عیدگاہ کی طرف ایک بچہ پتنگ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گاڑی کے نیچے آ گیا، ختم۔ بعض خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں اور بہت سے واقعات نامہ نگاروں تک نہیں پہنچ پاتے۔ جس کھیل میں انسانی جان ضائع ہونے لگے اسے کھیل کہنا عقل کے خلاف ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے وہ کتنے ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بچہ پتنگ لوٹتے لوٹتے تار کا سٹ ہو گیا اور جل گیا، وہ خاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہربان ہیں کہ جس چھت پر منڈیر نہ ہو اس چھت پر سونے سے منع فرمایا،
کہ مبادا اچانک اٹھ کر چلنے سے گر پڑے. بتائیے آپ، چھت پر منڈیر نہیں ہے تو اس پر سونا بھی منع ہے تاکہ جانی نقصان سے بچے. اور جانی نقصان ہو جائے تو اس کھیل کی کیوں ممانعت نہ ہوگی جس میں اب آئے دن جانی نقصان ہوتا رہتا ہے. پورے ملک میں بسنت کے موقع پر چھتوں سے گر کر، گاڑیوں سے ٹکرا کر اور دیگر وجوہات سے زخمی ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہوتی ہے. اچھا، مالی بھی نقصان ہے. پتنگ بازی میں قوم کا لاکھوں روپیہ بلا وجہ ضائع ہو جاتا ہے. لاکھوں روپیہ اڑا دیا. ناچ گانا، عریانیت و فحاشیت، ہڑ بونگ، وقت کا ضیاع تو رہا ہی، ساتھ ہی قومی املاک بھی اس پتنگ بازی کے نظر ہو جاتے ہیں. اس پتنگ بازی کی وجہ سے کئی ایک ٹرانسفارمر بھی تباہ ہو جاتے ہیں جس سے کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. ان سب کھیلوں میں مال مفت ضائع ہوتا ہے اور فضول خرچی کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے. اس کھیل میں تفریح کم اور فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے. تفریح کم، لوگ تفریح ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، کسی کٹ گئی، کسی کی لٹ گئی، کسی کے پیسہ خرچ ہو گیا، کوئی کٹ گیا، کوئی گر گیا. تفریح کہاں ہو رہی ہے؟ تفریح کم اور فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے. قومی اخبارات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے ہر سال ملک میں کروڑوں روپے کی پتنگیں تیار کی جاتی ہیں جن میں سے 90% پہلی بار اڑانے سے ہی ناکارہ ہو جاتی ہیں. لائے پیسے کی، اڑائی، خراب. سب تھوڑی اڑتی ہیں تو آدھی خراب، آدھی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. اگر کچھ صحیح سلامت بھی ہو تو وہ بھی دوسری دفعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. یہ تمام پتنگیں ضائع ہوتی ہیں جس سے اسراف اور فضول خرچی کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کے ارشاد گرامی ہے، اے بنی آدم، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اس لیے ضروری ہے خصوصاً ہمارا نوجوان معاشرہ ملک کے باسیوں کی طرح اس کی فضولیات اور لغویات اور ہندوانہ رسوم و رواج کی ادائیگی میں مبتلا نہ ہو. اپنے وقت کو قیمتی جانیں، اپنے وقت کو بولو نا جی، قیمتی جانیں، اس کو طاعت، عبادت، حصول علم میں صرف کرے. وقت جو ہے نا جی بہت قیمتی چیز ہے. اب جو کل چلا گیا وہ آج دوبارہ آ جائے گا کیا؟ جو گھڑی گزر گئی دوبارہ آ جائے گی، تو اس کو آپ پتنگ اڑانے میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس میں تو عبادت کرو، اطاعت کرو، علم حاصل کرو. دین نہیں کر رہے تو دنیا کر لو، کما لو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دینے والے امور کی انجام دہی اور اپنے عمر عزیز کے لمحات کو ضیاع اور نقصان سے بچائیے، جس کے حوالے سے سوال ہوگا. قیامت میں سوال ہوگا، ہم نے زندگی دی تھی کہاں گنوائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا. اور اگر یہ اللہ سے کہے گا جی پتنگ خرید لی تھی، پھر اس لیے یہ آپ کو یہ مضمون پڑھ کر سنایا ہے تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. بیان اور تقریر ہوتی رہتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تو بیان کا موسم آیا تو بیان ہو گیا. علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر. موٹی سی بات یہ سمجھو، نمبر 1 تو ہمارا تہوار نہیں ہے. بسنت ہمارا تہوار ہے بھائی؟ نہیں ہے. دوسری بات یہ سمجھو، جن کا ہے وہ منع ہے، ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. دوسری بات یہ سمجھو اس میں نقصان کتنے ہیں. بھائی مال کا نقصان، مال ضائع ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا کھانے پینے کا اس میں سے. جان کا نقصان، کوئی گر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی ٹوٹ رہا ہے، کوئی پھوٹ رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے. وقت کا نقصان. اور ایک بات یہ بھی تو ہے، کاغذ کا تو ویسے احترام کرنا چاہیے. کاغذ پہ قرآن لکھا ہے، علم کی باتیں لکھی ہیں، وہ کاغذ کو اڑا رہے ہیں، کوڑا کر رہے ہیں. صاحب گاڑیوں میں جو کتنے مانجا جو ہے نا وہ اٹک رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا کان کٹ رہا ہے، کسی کا ابھی کل پرسوں
کتنی وائرل ہوئی ویڈیو، لڑکا جو ہے گردن ہی کٹ گئی 75%. وہ والا منجا لاتے ہیں جس سے جو ہے نا پتنگ تو پتنگ کوئی بھی سامنے آئے سب کٹ جائیں. نماز سے غافل، ذکر سے غافل کر دیتی ہے، مال اس سے ختم ہوتا ہے، وقت اس سے ضائع ہوتا ہے. لہٰذا اس میں ایک نہیں بے شمار برائیاں ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ بے شمار برائیاں ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں کہ یہ بہت بری چیز ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے، مان لیا ٹھیک ہے بھائی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن اس کی جب آپ جڑوں کو دیکھو گے تو فرعون سے مل رہی ہے، بدھسٹوں سے مل رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے مل رہی ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے، بتاؤ ایمانداری سے کرنے کا کام ہے کہ آج عہد کرو خدا گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ آج کے بعد ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے. آج عہد کرو، عہد کرو آج کے بعد ہم پتنگ نہیں لوٹیں گے، پتنگ نہیں لوٹیں گے، ڈورا نہیں لوٹیں گے، پتنگ نہیں اڑائیں گے. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پرندوں کو. آپ یہاں دیکھ لینا رام گنج میں چوک میں وہ بیچارے وہ کنڈی لے کے گھومتے رہتے ہیں، جو پرندے کٹ جاتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں، ان کے علاج کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے ہم دور رہیں گے، پرہیز کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.